کہ وہ آ رہے ہیں جن کی شان یہ ہے کہ لم یاتی نذیر و کفی نظرین مثلے تو نشد پیدا جانا جگراج کو تاج ترے سرسو اے تجھ کو شگے تو سرا جانا. اور جب ان کے جلووں کا عشق سینے میں اترا تب امام نے کہا تھا الروح فدا کا فزد حلقہ یک شعلہ دگر برزن عشقہ مردن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے چلا جانا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. لائق مبارکباد ہو آپ لوگ جو اپنے آقا کا میلاد منا رہے ہو. قسمت والے ہو. مجھے سچ بتا، ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ. ان علماء سے تم نے کئی بار سنا ہوگا نبیوں نے حضور کی امت میں پیدا ہونے کی دعائیں کی تھی. ایک بات اور بتا دوں، انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اللہ نے زمین پر کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین بھیجے، لیکن میرے حضور کو چھوڑ کر کے کسی نبی نے اپنی امت سے اتنا پیار نہیں کیا جتنا پیار میرے نبی نے اپنی امت سے کیا. ہر نبی کی تاریخ پڑھیے آپ، کسی نبی نے اپنی امت سے اتنا پیار نہیں کیا جتنا میرے نبی نے اپنی امت سے پیار کیا. امت اللہ اکبر. میرے نبی کی امت میں پیدا ہونے والوں لائق مبارکباد ہو. حضور کی راہوں میں لوگ ہزاروں برس کھڑے رہے. کتنے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے 500 سال تک راستے میں بیٹھ کر کے حضور کی آمد کا انتظار کیا. کیا تم نے بحیرہ راہب کی کہانی نہ سنی؟ اللہ اکبر. 500 سال ایک جگہ پہ جنگل میں کٹیا بنا کے بیٹھا رہا. دنیا سمجھتی تھی یہ تاریک دنیا ہے، اس لیے جنگل میں آ کے رب کی عبادت کے لیے بیٹھا ہے. لیکن جس دن حضور قافلے میں گئے تھے تجارت کے، اور میرے نبی ایک درخت کے نیچے بیٹھے، اور بحیرہ راغب نے دیکھا. چھت پہ چڑھنے کے بعد جب اس نے اپنے جو اس کا راستے میں گرجا گھر تھا اس کی چھت پہ چڑھا، اور چڑھنے کے بعد اس نے قافلے پہ نگاہ ڈالی تو کیا دیکھتا ہے کہ خدا کی قسم سارے لوگ درخت کے سائے میں آ کے بیٹھے. سمجھ نہیں میری بات تھی؟ سارے لوگ درخت کے سائے میں آ کے بیٹھے. آخر میں حضور آئے تو جتنی سائے کی جگہ تھی سب گر گئی. حضور درخت کی کروٹ میں دھوپ میں بیٹھنے لگے. حضور ابھی بیٹھے نہ تھے کہ درخت نے ڈالیاں موڑ کر میرے نبی کے اوپر سایہ کر دیا تھا. جب سایہ حضور کے اوپر کیا تو بحیرہ دیکھ کے حیرت میں تھا. اس نے کہا یہ بچہ کون ہے؟ کہا یہ قافلے والا ہے جو قافلے کے ساتھ ہے. اس نے سوچا انہیں اپنے اس گرجا گھر کے اندر کیسے لانا ہے، گرجا گھر کے اندر کیسے لانا ہے. ذرا غور کرنا، مقدر پہ ناز کرو گے اور آج کے بعد پورے سال تم مصطفیٰ کی ولادت کا انتظار کرو گے. نصیبے پہ ناز کرو. اس نے سوچا انہیں کیسے بلاؤں. اس نے پورے قافلے کی دعوت کی. اچھا دسترخوان لگایا، دسترخوان بچ گیا. اپنے غلاموں سے اس نے کہا جتنے اچھے کھانے بنا سکتے ہو بنا لو. آج وہ مہمان بننے والا ہے جو معراج میں رب کا مہمان بننے والا ہے. اگر آپ بولیں گے تب میں بولوں گا، اگر نہیں بولیں گے سلام پڑھ لیں گے. بولیں گے انشاءاللہ. بول تو ذرا. سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. آپ نے بیچ میں بٹیا بنا لی ہے، مگر کوئی بات نہیں ہو تو شامیانے کے ہی نیچے. ہاں ذرا بولتے ہیں پیچھے والے سبحان اللہ. اگر سمجھتے ہو ہم زمیندار کے بیٹے خصاب ہیں تو جیب میں رکھ اپنی خصابی. یہ ذکر اس تاجدار کا ہے جس کی بارگاہ میں بادشاہ اپنی گردنیں جھکا کے جایا کرتے. ہاں یہاں وہ بیٹھے جو حضور کو سب سے بڑا مانتے ہیں. اللہ اکبر. دسترخوان سجایا گیا، کھانے لگائے گئے. اس نے غلام کو بھیجا، کہا جاؤ قافلے والوں سے کہو کہ آئیں اور آنے کے بعد کھانے میں شامل ہو جائیں. اللہ اکبر. قافلے کی صدارت جناب ابو طالب کے ہاتھ میں تھی. جا کر کے اس نے جناب ابو طالب سے کہا چلیے کھانا تیار ہے. اللہ اکبر. سارے لوگ اٹھے ہیں، اٹھ کر کے دسترخوان پہ آ جاتے ہیں. جب دسترخوان پہ آئے ہیں راغب کو ہر قافلے والے
سے مطلب نہ تھا، اس کی نظریں تو اس چہرے پہ جمی تھی جس چہرے کو رب نے بڑے پیار سے بنایا تھا، اس چہرے پہ جمی تھی جس کو رب نے کائنات میں سب سے حسین بنایا تھا۔ انتظار کرتا رہا، سب آئے، حضور نہیں آئے ہیں۔ اللہ اکبر، اس نے دیکھا قافلے والوں کی طرف، دسترخوان پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہا بتاؤ کوئی رہ تو نہیں گیا؟ سب نے کہا کوئی نہیں رہا ہے۔ آخر میں پھر نگاہ ڈالی اور جب دیکھا کہ سب بیٹھے ہوئے ہیں لیکن بچہ نظر نہیں آ رہا ہے، پھر وہ چھت پہ چڑھا اور چڑھنے کے بعد دیکھا میرے حضور اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بچپن کا زمانہ میرے حضور کا ہے۔ اللہ اکبر، بیٹھے گئے اپنی جگہ پہ، دوڑ کر کے نیچے آیا، اس نے کہا ظالمو جھوٹ کیوں کہتے ہو، ابھی ایک بچہ باہر رہ گیا ہے۔ اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا یار وہ یتیم بچہ ہے، ہم نے اسے سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اتنا سننا تھا، راغب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس نے کہا تھا تم اس بچے کو عام بچہ سمجھتے ہو، مجھے پیدا کرنے والے کی قسم وہ عام بچہ نہیں ہے جسے تم نے یتیم سمجھ کے چھوڑا ہے، وہ یتیم سارے زمانے کا سہارا بن کے آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور پھر جب حضور تشریف لائے، حضور تشریف لائے تو راغب نے پلکیں بچھا دی، حضور اندر آئے، وہ اپنے کمرے میں لے کے گیا حضور کو۔ راغب سن رہے میری بات؟ جی، وہ اپنے کمرے میں لے کے گیا، لے جانے کے بعد اس نے اپنے نوکروں سے کہا پورے قافلے کی مہمان نوازی تم کرو گے، اس آنے والے بچے کی مہمان نوازی میں خود کروں گا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے کھانا بنا، اس کے بعد پھر جو ہونا تھا اس نے اعلان کر کے کہا تھا لوگوں کیا سمجھتے ہو کہ میں یہاں پہ صرف دنیا چھوڑ کے بلا وجہ بیٹھا ہوں؟ اس نے کہا نہیں، مجھے 500 سال ہو گئے یہاں پر بیٹھے بیٹھے، میری کتابوں نے بتایا تھا آخری پیغمبر جو ہوگا وہ اسی راستے سے گزرے گا، پہچان یہ ہے کہ وہ اس درخت کے نیچے بیٹھے گا اور اس کا سایہ بھلے سورج کے اعتبار سے کدھر جائے لیکن اس بچے کی شان یہ ہوگی وہ جدھر جائے گا اس کا سایہ ادھر ہی چلا جائے گا۔ تو اس نبی کی امت میں ہم پیدا ہوئے، ہم نے تو کبھی دعائیں بھی نہیں کی، ہم نے تو کبھی التجائیں بھی نہیں کی تھی، ہم مقدر والے ہیں، ایک کلمہ پڑھنے والے کے گھر میں پیدا ہوئے، امام صاحب آئے، کان میں اذان پڑی، کہنے لگے مبارک ہو آخری نبی کی امت میں پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ خوشخبریاں جسے مل جائیں پھر تو زندگی کی معراج ہو جاتی ہے، پھر کیا کمی ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ کہا تھا نا کسی نے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، ہماری تو اوقات ہی کچھ نہ تھی، خدا کی قسم جب سے ان کے قدموں سے جڑے ہیں دنیا کی ساری خوشیاں اللہ نے ہماری جھولیوں میں ڈال دی۔ کیوں نہ ان کے آنے کی خوشیاں منائیں، کیوں نہ ان کی آمد پہ ہم اپنی خوشیوں کا اظہار کریں۔ اللہ اکبر۔ وہ کتنا پیار اپنی امت سے کرتے ہیں۔ زمانے کا حال دیکھیں، حضور نہیں آئے تھے تو باپوں کی قدر نہیں تھی۔ ہاں، میں ان باپوں سے گزارش کروں گا جن کے بال سفید ہو گئے، قبر میں پیر لٹک گئے لیکن ابھی بھی چھلوا رہے ہیں داڑھی۔ او بوڑھے باپ، حیا کر، شرم کر، تجھ پہ میرے نبی کا بڑا احسان ہے، تجھے تو بازار میں بیچ دیتی تھی اولاد، حضور آئے تیری عزتیں بڑھ گئی، حضور آئے تجھے رتبہ ملا اور تو آج بھی ان کی سنت منڈاتا ہے، کاٹتا ہے۔ بتا قبر میں حضور کو کون سا چہرہ دکھائے گا؟ بوڑھوں کا کوئی وقار نہ تھا اور عزت حضور نے کتنی بلند کی۔ اور جوانوں تم سے بھی ایک بات کہنے لگا ہوں، آج یہ نئی جنریشن جو ہے ہماری، یہ 4 سال اسکول میں پڑھ لے، اسے اے بی سی ڈی کتا بلی آ جائے نا تو پھر یہ کسی بڑے کا احترام نہیں کرتے۔ سن رہے ہیں میری بات؟ جی ہاں، مجھ سے حضرت نے کہا تھا اصلاحی باتیں کرنی ہے، آج انشاءاللہ ایسے لیے اصلاح کر کے جاؤں گا، یا تو پوری رات سو گے نہیں یا پوری زندگی پھر سکون سے سوتے رہو گے۔ سن رہے ہیں میری بات؟ جی۔ برا نہ ماننا، باتیں کڑوی ہیں لیکن سچی ہیں،
बड़े बूढ़े आते तो जवान टांग पे टांग रख के कुर्सी पे बैठा रहता है। हया कर, तेरी बाप की उम्र का आया है। अगर चारपाई पे बड़े बच्चे बैठे हैं, उठ नहीं सकते, दिखते नहीं कि सामने सफेद बालों वाला आ रहा है, सफेद दाढ़ी वाला आ रहा है, ओ यार ये तेरा बड़ा है, इसके लिए उठ के खड़ा होगा तो तेरी रुसवाई नहीं होगी, तू जलील नहीं होगा। अगर अपने बड़े का एहतराम करेगा तो अल्लाह तुझे इज्जतें अता फरमाएगा। आज बड़ों का एहतराम नहीं करते हैं, बड़ों तो छोड़ो साहिब, आज अपने बाप का औलाद एहतराम करने तैयार नहीं है। आज अपने बाप को तरह तरह के ताने दिए जाते हैं। शर्म करो, अपने बाप के खिलाफ जबान ना खोला करो। बड़ी आसानी से कह दिया करते हो तुमने हमारी जिंदगी में किया क्या है, हमारे लिए क्या किया है। और नादान किससे बोल रहा है कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। एक आधार कार्ड से अपने बाप का नाम हटा दे, दुनिया तुझे हरामी कह के आवाजें देगी। और तेरे बाप के नाम की बरकतें हैं जो तुझे समाज में इज्जतें मिल रही हैं। और यार अपने बाप का एहतराम न करने वाले सोच, जिनके चेहरे पर सफेद बाल हो जाते हैं, मदीने वाले आका कहते हैं जो सफेद बालों वाले की इज्जत करेगा गोया वो मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी मुफ्ती मोहम्मद अम्मास साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। किसने कह दिया, बड़ी आसानी से कह के गुजर जाता है तुमने मेरे लिए किया क्या है। मुझे सच बता, ये बाप है बाप। मैंने माना कि तेरे लिए 4 मंजिल मकान न बनाया, मैं मानता हूं तेरे बाप ने तेरे लिए बैंक बैलेंस न किया, मगर जरा दिल पे हाथ रख के बता कि तेरी परवरिश किसने की है। तूने लुकमे जो खाए वो कहां से आए थे। कभी तूने सोचा ओ यार कभी किसी बाप को देख लिया करो, इस बाप ने तेरे लिए क्या न किया। तूने एक दिन कह दिया था नए कपड़ों की जरूरत है। ओ यार ये अगर फैक्ट्री में मजदूरी करता था, इसकी औकात न थी तेरे नए कपड़े खरीदने की, तो इसने फैक्ट्री में जाने के बाद अपने मालिक से कहा था मुझे कुछ एडवांस दे दिया जाए, मैं तुम्हारे यहाँ पर ओवर टाइम काम करूंगा, ओवरनाइट ड्यूटी करूंगा, मैं तुम्हारा कर्ज चुकता कर दूंगा, एडवांस दे दो। मालिक ने अगर पूछा था ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई है, तो तेरे बाप ने रो के कहा था आज बेटे ने नए कपड़े मांगे हैं, अगर नए कपड़े लेके ना गया तो बेटे का सामना कैसे करूंगा, अगर बेटे को नए जूते ना पहनाए तो उसका सामना कैसे करूंगा। तुझे हया तक नहीं आती, बड़ी आसानी से कह देता है तुमने मेरे लिए किया क्या है। अल्लाह अकबर। कभी बाप के हालात को देखा करो। ओ यार ये बाप है बाप, तुझे पता तक नहीं है कितने लोगों की गालियां खाता था तब मजदूरी करके वापस आता था, कितने अमीर धक्के देते थे लेकिन ये तेरे लिए लुक़मे कमा के लाता था। तूने बाप की मेहनत को जाना नहीं है। ओ यार जब दुनिया सर्दी में बिस्तर पे लेटती थी, ये मजदूरी के लिए कड़ाके की सर्दी में निकलता रहा। जब धूप से बचने के लिए परिंदे भी दरख्तों के साए तलाश करते थे, ये धूप में तेरे लिए चलता रहा। मुझे पता तो सही तूने कितनी आसानी से कह दिया तुमने मेरे लिए किया क्या है। कभी बाप की कुर्बानी को समझो तो सही। ओ यार बारिशें होती हैं तो जानवर साए तलाश करते हैं, लेकिन एक बाप होता है इसके सीने में औलाद का प्यार होता है। बादल गरजते रहे इसके कदम नहीं रुके हैं, बारिश बरसती रही इसके कदम नहीं रुके हैं, ओले गिरते रहे इसके कदम नहीं रुके हैं। मुझे पता तो सही कितनी मशक्कतों से एक लुकमा कमा के लाया है, तब जाके तेरी परवरिश की है। और तू आसानी से कह देता है तुमने मेरे लिए किया क्या है। और अल्लाह का शुक्र अदा कर, अगर तेरी दहलीज पे बाप बैठा हुआ है तो तू नसीबों वाला है। अगर ये चला गया तो खुदा की कसम तेरे पास दौलत तो होगी लेकिन बाप नहीं होगा, तेरे पास शोहरत तो होगी लेकिन बाप नहीं होगा, तेरे पास इज्जत तो होगी बाप नहीं होगा। दुनिया सलाम करेगी मगर खुदा की कसम तुझे सुकून तब मिलता था जब बाप मुस्कुरा के देखता था। आज सलाम करने वाले तो हैं, कोई प्यार से बेटा कहने वाला नहीं है। आज इज्जतें देने वाले तो हैं, कोई बाप का प्यार देने वाला नहीं है। आज तुझे सर पे बैठाने वाले तो हैं लेकिन प्यार से सीने लगाने वाला नहीं है। अपने बाप के खिलाफ जबान ना खोला करो। अगर ये चले गए तो तड़प जाओगे, बाप का चेहरा नहीं पाओगे। अगर ये चले गए तो तरस जाओगे, बाप का प्यार नहीं पाओगे। और यार मेरे भाई ने मुझे 50 रुपए दे के कहा कि दुआ कर देना, मैंने 50 लिए, कहती अल्लाह शिफा दिए। मगर सुन तो सही, ये माँ बाप हैं। अगर तू अपने माँ बाप से अलहदा भी था, अलग खाता था, माँ बाप को कमाई नहीं देता था, लेकिन बता जब तू परदेश
پردیس کمانے گھر سے نکلا تھا، ماں کو سلام تک کر کے نہیں گیا، باپ سے مسافہ تو نے نہیں کیا، لیکن جب تو گھر سے نکلا ماں کو پتا چلا بیٹا پردیس گیا ہے، او یار تیری جدائی کا غم اپنی جگہ، ماں کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، رو کے دوپٹہ پھیلا کے کہتی ہے یا اللہ میرا بیٹا گھر سے باہر نکلا ہے، اس کی جان کی حفاظت کر دینا، اس کے مال میں برکت کر دینا۔ اور تو کیا سمجھتا ہے جب پردیس سے کما کے لاتا ہے تو تیری تدبیر کماتی ہے یا تیری عقل سے پیسہ آتا ہے؟ خدا کی قسم نہیں، یہ تیری تدبیر سے نہیں بلکہ ماں باپ کی دعاؤں کے صدقے میں آیا کرتا ہے، ان کی ٹھوکروں کی برکتوں سے اللہ تیرے رزق میں برکتیں عطا فرمایا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت مفتی محمد عباس صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا را اپنے ماں باپ کے خلاف زبان نہ کھولنا، اگر یہ مار بھی دیں گردن جھکا لینا، تجھے پتا کیا ہے ماں کیا ہے۔ خدا کی قسم کائنات کو جس نبی کے صدقے میں بنایا گیا، جب اس نبی کی عمر شریف 6 برس ہوئی تھی، تاریخ نے دیکھا تھا وہ نبی اپنی ماں کی قبر پہ بیٹھ کر کے آنسو بہا رہا تھا۔ اور یار آج تم اپنوں کو قبر میں اتارنے سے ڈرتے ہو، مگر میرے حضور نے اپنے ہاتھ سے اپنی ماں کی قبر بنائی، اور وہ بھی 6 سال کی عمر میں۔ 6 سال کی عمر میں مجھے بتا تو صحیح، 6 سال کے بچوں کے ہوش چلے جاتے ہیں اگر ماں چلی جائے۔ میرے حضور جن کے سر پہ باپ کا سایہ بھی نہ تھا، صرف ایک ماں کا سایہ تھا، اور وہ بھی 6 سال کی عمر میں جب حضور سے جدا ہوا، حضرت ام ایمن فرماتی ہیں میں وہ منظر کیسے بیان کروں، آج بھی کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے کہ جب حضور اپنی ماں کی قبر اپنے ہاتھوں سے بنا رہے تھے، فرماتی حضور پتھر رکھتے جاتے تھے اور مصطفیٰ کے آنسو ماں کی قبر پہ ٹپکتے جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام ایمن کا یہ بھی بیان سن، اپنے ماں سے اونچے لہجے میں بات کرنے والے، اپنی ماں کو گالیاں دینے والوں، تم کیا جانو ماں کیا ہوتی ہے۔ ام ایمن فرماتی جب میں حضور کو لے کے چلی، اس وقت حضور کا حال ایسا تھا کہ اگر کمزور دل دیکھ لیتا تو کلیجہ پھٹ جاتا۔ فرماتی میں حضور کا ہاتھ پکڑ کے جب پہاڑی سے نیچے اترنے لگی، میں نے حضور کا تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ چھوڑا، اچانک میں نے مڑ کے پیچھے دیکھا حضور نہیں تھے۔ فرماتی میں ڈر گئی، جنگل ہے، جانور ہیں، کہیں میرے نبی کو کوئی جانور اٹھا کے تو نہیں لے گیا۔ فرماتی میں دوڑی، ٹیلے پہ چڑھی، کیا دیکھتی ہوں حضور ماں کی قبر سے لپٹ کے آنسو بہا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ کہتی میں نے حضور کا ہاتھ پکڑا، سواری پہ جب بٹھایا، مڑ مڑ کے میرے نبی ماں کی قبر کو دیکھ رہے تھے۔ اور تجھے پتا کیا ہے ماں کیا ہے؟ خدا کی قسم جب دنیا آرام سے سوتی ہوتی ہے اور ان کے بدن میں درد ہوتا ہے، انہیں نیند نہیں آتی تو ہاتھ اٹھتے ہیں ان کے، تو کبھی یہ نہیں کہتے ہیں اللہ میرا درد ٹھیک کر دے، اللہ میری ٹانگوں کی تکلیف دور کر دے، بلکہ یہ کہتے ہیں یا اللہ میری تو خیر ہے، میرے بیٹوں کو پوری زندگی سلامت رکھنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بنا کسی لالچ کے دعائیں دیتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کا احترام کرنا، تم جلسے کرو، پنڈال لگاؤ، گھروں کو سجاؤ، مرضی ہے تمہاری، لیکن گھر کے ساتھ ساتھ دلوں کو بھی مصطفیٰ کے پیغام سے سجا لو۔ اگر دل اندر سے کالے ہیں تو گھر سجا کے کیا فائدہ؟ مزہ تو تب ہے ادھر گھر سجتے ہوں ادھر دل مصطفیٰ کی محبت سے سجنے لگ جائیں۔ کریں گے نا انشاءاللہ یہ کام؟ ماں باپ کا احترام کریں گے؟ میں نے کہا تھا بزرگو اللہ توفیق دے تو داڑیاں پوری کر لو، مرنے سے پہلے انتظار کر لو۔